بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کینیا سے بڑی خبر ہے، اور پاکستان کی جو تحقیقاتی یا تفتیشی ٹیم جو ہے وہ اس کو کوئی جو مطلب کہہ لیں کہ لیڈز اچھی ملی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ جو قتل ہوا ہے ارشد شریف صاحب کا، یہ کس نے کیا ہے۔ یہ تھوڑے سے اشارے ملنے شروع ہوئے۔ لیڈز اسی انویسٹیگیشن کا یہی ہوتا ہے۔ 21 لوگوں کو انہوں نے جو ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے ارشد شریف صاحب کے موبائل کا، اور اس ڈیٹے سے انہوں نے جو حساب لگایا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ان کے قریب تھے اور ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جب ان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بھی کچھ کالز ان کے ٹیلی فون کے اوپر آئی تھیں، وہ کالز کن کی تھیں، یہ ان کو لیڈ ملی ہے، اور اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، ایکسکلوسیو ہے بالکل۔ اور دوسری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منافقت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ کل تک یہ منافقت ہم صحافی کہا کرتے تھے، اور آج اس منافقت کا جو پردہ چاک کیا ہے، آج سے مراد ہے کہ حالیہ دنوں میں وہ انہوں نے کیا ہے جن کا دامن نچوڑنے پر عمران خان صاحب وضو کیا کرتے تھے، جن کی پارسائی کے، جن کی حب الوطنی کے وہ گیت گایا کرتے تھے، آئی ایس آئی کے ڈی جی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے، اب تو میرا مطلب ہے کھول کے باتیں بتا دیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے جو اعمال ہیں، جو ان کے افعال ہیں، جو ان کے قول تھے، وہ اور ان کے اعمال میں کتنا فرق ہے، یہ اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ کیا ہے، پہلے ہم اس پر بات کر لیں گے، اور جو پھر انہوں نے صدف نعیم کے ساتھ کیا، وہ ساری باتیں کہ یہ کس قدر ظالم، کس قدر سنگ دل، اور کس قدر ڈرے، اور کس قدر جو ہیں دو نمبر قسم کے لوگ ہیں، اور پوری کی پوری پارٹی۔ تو سر پہلے سننے کے انہوں نے کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر، میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن؟ سوالیہ نشان ہے۔ کھلی دھمکی، اور جو ٹیلنگز آپ کو حضور علیہ یہ ہاتھ جوڑ کے پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ عمران خان نے کا جو منصوبہ ہے یہ ان کی پارٹی کے لوگوں سے ہمیں پتہ چلا تھا۔ ہمیں کوئی جو ہیں وہ حساس اداروں کی رپورٹیں، اور گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں، وزارت داخلہ، وہاں پر موجود ہمارے جو ذرائع ہیں، انہوں نے تو ہمیں بعد میں یہ والی باتیں بتائیں۔ پہلے ہم نے ان سے یہ والا سوال پوچھا کہ ہماری اطلاعات اس طرح کی ہیں، آپ کے پاس حضور تسی کوئی کام کر رہے ہو کہ جناب صرف اللہ تے چھڑ کے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ پہاڑوں سے لوگ نیچے اتریں گے، اور یہ پتہ نہیں کس کا ڈیزائن تھا، یہ اسی کا ڈیزائن تھا جس کی ایک ٹیلی فون کال ارشد شریف صاحب کو بھی ملی تھی آخری کالوں میں سے۔ یہ وہی اسی کا ڈیزائن ہے جس نے یہ سارے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا کہ جی کہ اندر سے انقلاب اٹھے گا، اندر سے سیلاب اٹھے گا، اندر سے خون خرابہ اٹھے گا، ڈسپلن کو تباہ و بالا کر دیا جائے گا، اور پورا پلان 10,000 آدمی ہمارا جو ہے وہ خاموش مجاہد، وہ ان کے اندر بھی ہے اور ان کے باہر بھی، وہ اس وقت جو ہے وہ نظم و ضبط کے اندر بھی ہے اور آزاد بھی۔ میں بہت محتاط ہو کے، چونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، لیکن ہمیں خیال کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کے اندر ڈسپلن میں رہ کے جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ سب آپس میں کڑیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب، اور جو اسلام آباد میں لانگ مارچ کی جو میں خون خرابہ ہونا ہے، جس کی عمران خان صاحب نے اشارے دینے شروع کر دیے ہیں، سوال پوچھنے کی صورت میں اشارے دینے شروع کر دیے ہیں، اور یہ نہیں کہ میرے تو نہ رہنا، میں کل نہ پھر مینوں کہنا کہ میں پہلے دسیا نہیں سی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا طرز عمل، اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ میری ویڈیوز آ سکتی ہیں، میرا کریکٹر خراب ہونے والا ہے، مطلب یہ کہ، اور یہ الیکشن کمیشن بڑا 2 نمبر آدمی ہے۔ کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کا نام میں نے نہیں دیا، یہ عمران خان صاحب نے خود دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے جن کے بھی کہنے پہ دیا تھا، پھر عمران خان صاحب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ پھر اچانک ان کو جب لگا کہ میرے حالات خراب ہو گئے، کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا، یہ وہ والا لطیفے کے مصداق عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی شوٹ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کی چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں کہاں پر اور کیا کیا گند کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کو پتہ ہے
کہ یہ جو مارگلا ہلز ہیں یہاں پر انہوں نے KPK کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ بندوقیں اتنی، لائسنس اتنے، آپ نے وہ آڈیو کلپ سن لیا ہوگا، کیا نام ہے وہ گنڈا پور صاحب کا، علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور پھر وہ اس سے انکار بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ ہاں جی ہے، جب آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو سر یہ خون خرابہ ہے، یہ بائی ڈیزائن خون خرابہ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کلائمنس ہے، کلائمنس اس کی ہے جو اس کا سسٹم کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی ہے سپورٹ عمران خان صاحب کو۔ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ خون خرابہ میں ٹیلنگز پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہے کہ مارگلا ہلز پر سلیپنگ سیل ان کے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اسلحہ اور غیر اسلحہ ہر طرح کا لائسنسی اسلحہ اور غیر لائسنسی اسلحہ ان کے پاس ہوگا، اور وہاں سے لوگ اتریں گے اور یہ خون خرابہ کریں گے۔ یہ بائی ڈیزائن ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو کس کس کی حمایت حاصل نہیں ہے؟ یہ طالبان کے ساتھ مبتا سچیاں ہیں، انہوں نے اپنے حق ادا نہیں کرنے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی لیے ان کو فاشزم، فاشسٹ، یا پھر جو کہہ لیں فتنہ فساد، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، عمران خان صاحب اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صحافت کا بڑا دکھ ہے ان کو، حالانکہ ان کو پریڈیٹر کہا گیا تھا اپنے دور کا پچھلے سال رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے، اور ان کے دور میں گولیاں لگیں، لوگ قتل ہوئے، اور ان کے دور میں مطلب کہہ لیں کہ ظلم و ستم ہوئے، اور وہ بتانے کی باتیں ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسد طور کے ساتھ کیا ہوا، مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، رضی دادا کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا، حامد میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، عامر میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب یہ جو صدف والا معاملہ ہوا ہے، منافقت کی انتہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک حادثہ تھا، اب اس کے اوپر پاکستان کا جو میڈیا ہے، میڈیا سے مراد یہ ہے کہ ایک فورم بنا ہوا ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، میرا خیال ہے PBA یہی نام ہے اس کا، پاکستان کے میڈیا کے مالکان کا یہ فورم ہے، یہ ان کو یہ والا ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کوئی SOPs بنانے چاہیے، اپنے رپورٹروں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے۔ یہ ساری ایک لمبی بحث ہے، فلاسفیکل گفتگو ہے، تو کم از کم ان کو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے رپورٹروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ چلتی کنٹینر سے ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، تو یار کچھ سوچ لیں کہ ان کی نظر میں جو میڈیا مالکان ہیں کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ورکر بھیڑ بکری ہے ان کے نزدیک، تو پھر سوچ لیں۔ وہ اب میں جو ہماری جو ٹیکنیکل لائف ہے، میں وہ باتیں نہیں بتانا شیئر کر کے، کیونکہ وہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کس طرح مسنگ کا ڈر ہوتا ہے، کس طرح جی فلاں چینل نے چلا دی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے انٹرویو لے لیا، اس ریس سے نکلنا ہوگا، چلتی گاڑیوں میں انٹرویو کرنے بند کرنے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک حادثہ تھا، اگر وہ مطلب مسٹریٹ بھی کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ غیر انسانی سلوک تھا، لیکن جو PTI نے اس سانحے کے بعد کیا کہ ادھر کیمرہ مینوں کو مارا، ہمارے دوست ہیں، کلیگ ہیں، افضل سیال صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ کس طرح ان کو دھکا دیا تھا گارڈ نے۔ گارڈز کی اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ اگین یہ صحافتی تنظیموں کو اور جو میڈیا مالکان ہیں ان کی ایسوسی ایشن کو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ لیکن PTI نے کیا کیا؟ PTI نے لاہور میں ان کا ایک گنڈا ہے جو شکل و صورت بڑی اچھی ہے، جوا خانہ چلاتا ہے، اس کا بھائی وہ کیا نام تھا ان کا، طارق عزیز مرحوم پریم مشرف صاحب کے دور میں وہ ان کے ریس کلب کے ساتھی تھے، اور یہ انہوں نے ان کی پشت پناہی کی۔ مزنگ لاہور میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، کونسلر کا انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا، اور یہ باقاعدہ بک چلاتے ہیں کرکٹ کی، یہ جو ریس والا جوا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں گھوڑوں والی ریس، اس کا جوا چلاتے ہیں، اور پھر عام یہ جو نہیں ہوتا کہ جوا خانہ وہ والا چلاتے ہیں، اور بدماش ہیں لاہور کے بدماش لوگ جو ہیں وہ ان کے پے رول پہ یا ان کے ڈیرے دار ہیں۔ تو انہوں نے جا کے کل اچھرے میں رہنے والی تھی صدف نعیم، اور جن حالات میں چینل 5 پتہ نہیں تنخواہ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، اور کن حالات میں وہ بیچاری کام کر رہی تھی، اور پھر وہ دیکھیں اس طرح تو اس کو داد دینی چاہیے کہ اس طرح تو میل رپورٹر جو ہیں ہمارے وہ اتنی مشقت نہیں کرتے، وہ جو 2 بچوں کی ماں اور 35 سال کی عمر میں وہ دوڑ رہی تھی ٹرک کے ساتھ ساتھ، وہ ویڈیو آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کل پہلی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر ویڈیو نہیں بنانے دی، کیمرہ مینوں کو مارا۔ آج بھی پولیس جو ہے پنجاب پولیس وہ کاموں کی میں ایک کیمرہ مین کو تشدد کر رہی تھی کہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ کس طرح
خالی گاڑیاں جا رہی ہیں یا واٹس ایور جو بھی ہے، وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم گاڑیاں میڈیا کی ہٹوا رہے تھے اور یہ ہماری ویڈیو بنا رہے تھے. وہ ویڈیو دیکھیں آپ کہ کس طرح پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے صحافیوں کے اوپر. تو یہ کل ان کے گھر گئے ہیں اور ان سے دباؤ میں ان کے لا کے اس کے شوہر سے باقاعدہ کوئی کارروائی کرنے سے پہلے جو قانونی کارروائی ضابطے کے مطابق پولیس نے کرنی تھی. یہ قتل خطا تو ہے نا جی، قتل عمد نہ صحیح، قتل خطا تو ہے، اور متعلقہ تھانے کو کرنی تھی کارروائی. انہوں نے ادھر تھانے میں بلا کے متعلقہ اور اس سے جناب زبردستی، وہ سارے بدماش ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحافیوں کے ٹاؤٹ تھے وہاں پر، کچھ صحافت کے لبادے میں ٹاؤٹ ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جناب کہ اس کو 25 لاکھ دے دو، 50 لاکھ دے دو. غریب تو اب تو لاشوں فروخت کرنے کا دور چلا ہوا ہے. کیا انصاف ہونے ہیں. اور چونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مقدموں پہ پیسے لگائیں، انصاف ملنا کوئی نہیں، ملزم چھوٹ جاتے ہیں پیسے والے، تو کیوں نہ پیسے لے کے باقی جو بچ گئے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کو مرنے سے بچائیں. تو یہ قتل ریاست کے اوپر ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ حاکموں کے دامن پر یہ والا دامن کیا کہنا ہے، ان کی گردن پر یہ خون ہے. تو خیر یہ آج عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے، تو بھائی خوف کیا تھا؟ یہ پہلے یعنی پرچہ درج ہونے سے پہلے، پولیس کی کارروائی ہونے سے پہلے کہ میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا بلا بلا، سر پولیس کی تفتیش ہوتی، قتل خطا ہی برآمد ہونا تھا. کوئی پلان کر کے اس کو قتل نہیں کیا گیا، یا تو ہونا کوئی، یا پھر ان کی چور کی داڑھی میں تنکا، کوئی پلان کر کے قتل کیا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی. یہ محض ایک حادثہ ہے، یا ایک حادثے سے زیادہ کہیں گے ایک لاپرواہی، ایک سنگین لاپرواہی، یعنی کہ ایک سنگین غیر انسانی فعل، کہ انسان کو انسان نہ سمجھنے والا، کہ چلتی گاڑی سے دھکا دے دینا کہ اس کا ہاتھ چھوٹا، وہ ٹرک کے پہیوں کے نیچے آ گئی، کنٹینر کے پہیوں کے نیچے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج یہاں پر یکشوئی کرنے آئے ہوئے تھے. منافقت، کسی کو منافقت کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیا جان بوجھ کے قتل کیا تھا بھائی. تو خیر یہ والا معاملہ ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. لیکن صدف کا بس کیا کیا جائے یار، بہت تکلیف ہے اس پہ. تو باقی رہ گئی وہاں کی صورتحال، کیا کہتے ہیں کینیا سے سر جی خبر یہ ہے کہ 21 افراد کا ڈیٹا ابھی تک پاکستان کی تفتیش کاروں کو ملا ہے، اور ان 21 افراد میں سے جو 2 لوگ ہیں یہ دبئی میں مقیم ہیں، دبئی کے لوگ ہیں. نام ابھی تک انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے، انہوں نے بلکہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے. اور جو 8 ہیں وہ کینیا سے رابطے میں تھے ارشد شریف صاحب کے ساتھ، اور 11 پاکستان سے ان کے ساتھ تھے، اور ان میں سے بھی 4 ہائی پروفائل تھے، جن میں ایک کوئی بہت بڑا ریاستی عہدیدار ہے، جس کی طرف بات کرتے ہوئے پر اس وقت جلتے ہیں جب آپ کے پر ہوں. جب وہاں پر پرواز کرنے کا وقت آئے تو پر جلتے نہیں، پر غائب ہو جاتے ہیں. چھو منتر ہوتا ہے پر غائب. آپ اگر اڑ بھی رہے ہو تو آپ دھڑام سے نیچے آ کے گرتے ہیں. تو میں اس پر کیا بات کروں سر، اس شخصیت کا نام تو پاکستان کے بڑے بڑے لوگ نہیں لے رہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نہیں لے رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ نام نہیں لے رہے، اور بس چپ کر کے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا کبھی تو اچھا وقت آئے گا پھر دیکھیں گے. ایک جو ہے وہ اس میں کوئی بزنس مین ہے، اور وہ بزنس مین بھی جو ہے وہ کوئی ہائی پروفائل ہے، میڈیا سے تعلق ہے اس کا. اب اس کا اشارہ مجھے تو وہی لگتا ہے جو نام لیا جا رہا ہے سلمان اقبال صاحب کا، اور وہ ان کے ساتھ رابطہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ان کے فارمر امپلائی تھے، تو انہوں نے ہی ان کو بھجوایا تھا، وہ خود تسلیم کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے. 2 پولیٹیکل فگرز ہیں ان میں سے، تو مطلب ایک پوری چین ہے، کڑی سے کڑی آپ ملائیں تو. باقی انہوں نے کہا کہ جی کہ 6 بجے آج شام کو یہ آپ مطلب جو کینیا کی پولیس ہے وہ ان کا لیپ ٹاپ ارشد شریف صاحب کا اور موبائل جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیں گے. اور 13 کالز ان کے قتل کے بعد ان کے موبائل کے اوپر آئی تھیں. اب وہ کون سی کالز ہیں، یہ جب پاکستان کے تفتیش کاروں کے پاس جب وہ اس ڈیٹا کو کریں گے، اپنے ریٹریو کریں گے یا جو بھی کریں گے، ٹیکنیکل زبان میں جو بھی کہتے ہیں، یہ ڈیٹے تک رسائی حاصل کریں گے تو چیزوں کا پتہ چلے گا. اور وہ پتہ نہیں ہے موبائل اینڈرائڈ تھا کہ آئی فون تھا، وہ جو بھی تھا وہ بھی میرے نالج میں نہیں ہے.
تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. فی الوقت جو ہماری تفتیش کاروں کی ٹیم ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی بڑی لیڈ آ گئی ہے اور یہ پاکستان کی کچھ بڑی شخصیات، ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، وہ اس میں ملوث ہوں گی اور یہ وہی شخصیات ہونی ہیں. یہ میرا ہنچ کہتا ہے کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا تھا خونی انقلاب کا، جن کے بارے میں فیصل واڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لاشیں گریں گی، خونی انقلاب آئے گا، خونی مارچ ہوگا، واٹس ایور جو بھی تھا. اور یہ ہمیں بہت عرصہ پہلے سے خبریں مل رہی تھی کہ کس نے کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے، کس کی ڈسپوزل کے اوپر 10,000 بندہ جو ہے وہ خاموش مجاہد اس کی ڈسپوزل کے اوپر ہے، جو اندر سے بھی حملہ ہوگا، جو باہر سے بھی حملہ ہوگا. اور مقصد ایک ہے کہ پاکستان میں ایک انقلاب لے کے آنا ہے اور پاکستان کے ہم نے دن بدلنے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ بڑا پرانا ایک خواہش ہے پاکستان کے کچھ طاقتور حلقوں کی کہ اس طرح کی کوئی مہم جوئی پاکستان میں کی جائے. فیصل واڈا صاحب بذات خود ٹی وی مذاکروں کے اوپر بیٹھ کے کہتے تھے 4-5 ہزار بندہ مارنا ہے، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ وہی خواہش چل رہی ہے اور عمران خان صاحب شاید اس کو پولیٹیکلی فرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ 10,000 مجاہدین جب انقلاب خونی لے آئیں گے ہتھیار کے ذریعے تو میں پھر آ کے جناب کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤں گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ انقلاب لے کے آ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی، اتنا موقع نہیں ملے گا. باقی ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے اللہ کے آگے، ورنہ عمران خان صاحب کی منافقت تو اس ملک کو لے کے بیٹھ جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.